إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین حضرات و دیگر سامعین و سامعات، سب سے پہلے تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا تنہا رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بعدہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین۔ حاضرین کرام، آج کی اس جمعہ میں جس عنوان کے تحت خطاب ہوگا، دراصل یہ پچھلے جمعہ کی موضوع کی دوسری کڑی ہے۔ قیامت کی نشانیاں پچھلی جمعہ ہم نے بیان کیا۔ آج کی جمعہ میں ہم سور میں پھونک مارے جانے سے لے کر میدان حشر تک احوال کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، ہماری زندگیوں میں اس کی تیاریاں پیدا ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ دوبارہ زندگی دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اچھے اعمال کر کے آؤں۔ کیونکہ قیامت کے دن جہاں گناہ گاروں کی یہ حسرتیں ہوگی کہ وہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، وہیں نیکوکاروں کی بھی حسرتیں ہوگی کہ ہماری زندگی پھر سے ہمیں لوٹا دی جاتی تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اس کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی عمر میں موت پانے تک اگر وہ اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑا رہے، پھر بھی روز قیامت اسے اس کے اعمال، اس کی عبادت کم نظر آئے گی۔ وہ چاہے گا کہ مجھے اور مہلت دے دی جاتی تاکہ میرے اعمال میں اضافہ ہو جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جو دنیا میں جنہوں نے مشکلات اٹھائی، مصائب کا شکار ہوئے،
پریشانیاں جن کی مقدر تھی، ان کے اجر و ثواب کو دیکھ کر جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزاری، وہ یہ امید کریں گے کہ کاش کہ دنیاوی زندگی میں ہم پر مصائب آتے، مشکلات آتی اور قینچیوں سے ہماری کھال کو اکھاڑ دیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ آرام ملے جو ان مصائب زدہ کو آرام مل رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری، فقر و فاقے میں زندگی گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، محتاج تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے سے یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیں تو ہم پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے، محلات کو آپ کے لیے وقف کر دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند کیا، اس فقر و فاقے کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہی بات ہے کہ جب کبھی اہل صفا نمازوں میں کھڑے ہوتے اور بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے تو بدو قسم کے دیہاتی لوگ ان پر ہنسا کرتے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں جو نمازوں تک ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے، گر رہے ہیں نمازوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد ان سے کہتے کہ اگر تم ان کے فقر و فاقے کی قیمت جان لو، روز قیامت ان کے اجر و ثواب کی قیمت جان لو، تو تم یہ اللہ تعالیٰ سے امید کرو گے کہ ہمارے بھی فقر و فاقے میں اضافہ ہو جائے۔ لہذا ہم نے دیکھا ان حدیثوں کے متعلق کہ قیامت کے دن جہاں گناہگاروں کی حسرتیں ہیں کہ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اچھے اعمال کر کے آئیں گے، وہاں پر نیکوکاروں کی بھی یہ حسرتیں اور امیدیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور مہلت دے دیتا تو ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر قیامت کی تیاری پر ابھارا ہے، اس کے آنے کا ذکر کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں ارشاد فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے لیکن اللہ رب العالمین اسے قریب دیکھ رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن اللہ عذاب لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی ہوتی کیسے ہے۔ قیامت کا جب زلزلہ قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اور اس دن اے مخاطب تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو تنہا چھوڑ دے گی، اور تو دیکھے گا کہ حاملہ کے حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ نشے میں نظر آئے گا وما ہم بسکارا، حالانکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اس کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہوں گے۔ یہاں مرضیہ کا لفظ عام ہے، ماؤں کا لفظ عام ہے، اسی لیے مفسرین نے کہا کہ صرف انسانوں میں ماں نہیں بلکہ جانوروں کی مائیں بھی ان کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، دودھ پلانا بھول جائے گی۔ دراصل اس آیت کی تفسیر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو آواز لگائے گا، پکارے گا، کہے گا یا آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اللہ میں تیری جناب میں حاضر ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کہیں گے اور کہیں گے اللہ تیری جناب میں حاضر ہوں، بتا کیا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے آدم آج گناہگاروں کی جماعت کو الگ کر دو، گناہگاروں کی جماعت کو نیکوکاروں سے الگ کر دو۔ حضرت آدم کہیں گے اللہ ان کی تعداد کتنی مقرر کی؟ اللہ رب العالمین کہے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، الاعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہی وہ موقع ہوگا جب دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائے گی، حمل والی عورتوں
کے حمل ضائع ہو جائیں گے اور آدمی نشے میں نظر آئے گا اور بچے معصوم بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں تعجب میں نہ ڈال دے، یہ حدیث ہمیں تعجب میں نہ ڈال دے کہ 999 جہنمی اور 1 جنتی، اتنی تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، کیوں نہ ہو ایسے؟ آج ہمارے مسلم معاشرے کو دیکھ لیجئے، مسلم طبقے کو دیکھ لیجئے، ایک محلے میں ہزاروں گھر مسلمانوں کے ہیں، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے انسان رہتے ہیں، مسلمان زندگی گزارتے ہیں، لیکن نماز میں کتنی تعداد آتی ہے مسجد کو؟ کتنی تعداد مسجد کو آتی ہے؟ بتائیے، جتنی تعداد گھروں میں رہتی ہے، محلوں میں رہتی ہے، کیا اتنی تعداد نماز پڑھتی ہے؟ کتنی تعداد آج ایک محلے میں دین پر مستقل عمل کرتی ہے؟ کتنی تعداد ہے جن کے گھروں میں دین نافذ ہے؟ ہر 100 گھر میں سے 99 گھر بے دین کی راہ پر چل رہے ہیں، فحاشی کی راہ پر چل رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو کیوں نہ 1000 میں سے 99 جہنم میں جائے اور 1 جنت میں جائے؟ میرے بھائیوں، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، عمل صالح کا تقاضا ہے، وہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تعجب میں نہ ڈال دے یہ آیت کی تفسیر ہمیں کہ کیسے 999 جہنم میں جائیں گے۔ ارے جب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 اللہ کے باغی ہے، تو کیوں نہ ان باغیوں کو جہنم میں ڈالا جائے، ان کا مقدر جہنم میں کیا جائے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح فرمایا۔ اسی طرح روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں سے نکلنے کا عالم مختلف ہوگا۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین، جیسے پچھلی جمعہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک سور میں پھونک مارنے کے لیے جب حکم دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب سور، یعنی سور میں پھونک مارنے والا فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے تب سے وہ اپنے منہ میں سور لے کر کے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور میں سور میں پھونک مار دوں اور دنیا ختم ہو جائے۔ وہ انتظار میں ہے، اپنی گردن کو نیچے بھی نہیں کرتا، انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کب اسے حکم دے گا، اور اللہ رب العالمین جب اسے حکم دے گا کہ سور میں پھونک مار دو، وہ سور میں پھونک مارے گا اور سارے کے سارے صیقہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گی۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات، انسان، چرند، پرند، جانور، حتیٰ کہ فرشتے بھی، کیونکہ آسمان پر کون رہتے ہیں؟ فرشتے، وہ بھی زمین پر گر پڑ جائیں گے، الا من شاء اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قیامت کے کاموں کی ذمہ داری دی ہے وہ فرشتے باقی رہیں گے، سارے زمین پر باقی گر پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس سے سارے بے ہوش ہو کر کے گرنے پڑنے والے اٹھ جائیں گے دوبارہ۔ ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هِيَ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ پھر جب دوسرا سور مارا جائے گا، دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، سب کے سب اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے، اور اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد ان کی زبانوں سے جو جملے نکلیں گے، سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقِدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہ ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، جتنے رسول دنیا میں آئے سب نے اسی بات سے ڈرایا تھا کہ ایک دن دوبارہ اٹھ کر کے پیدا کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھا کر کے کھڑے کیے جاؤ گے۔ آج یہ رسولوں کا وعدہ سچا ہو گیا اور ہم تو ہلاک اور برباد ہو گئے کیونکہ ہم اس سے جھٹلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے دوبارہ انسان اٹھ کر کے کھڑا ہوگا، یہ قیامت کے زلزلے کا آغاز ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین جو ایک ٹھنڈی ہوا اور بارش برسا رہا ہے، اس سور میں پھونک مارے جانے کے بعد جتنے زمین کے نیچے مدفون ہیں سارے کے سارے اس پانی کے برسنے کے بعد ان کے جسم دوبارہ تیار ہو جائیں گے، ان کے جسم دوبارہ تیار ہو جائیں گے۔ ہماری عقل کے باہر ہے یہ بات کہ 100 سال پہلے جس کا انتقال ہوا اور وہ زمین بوس ہو گیا، اس کو زمین نے کھا لیا، زمین کے کیڑوں نے کھا لیا، اس کی ہڈیاں اب تک نہیں ملتی ہمیں، وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک بارش برسے گی، اس بارش برسنے کے بعد لوگوں کے اجسام دوبارہ پیدا ہوں گے، دوبارہ لوگوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ان کی کیفیات کو مختلف بتلاتی ہے شریعت اسلامیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مختلف کیفیات ہوں گے۔ کوئی اپنی قبر سے اٹھ رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اسے پاگل بنا کر کے اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو سود خور ہے، سودی لین دین کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر کے پاگل کر دیا ہو۔ آج بتائیے کتنے لوگ سود خوری سے اپنا تجارت کو انجام دے رہے، تجارت کو فروغ دے رہے ہیں،
مارکیٹ میں نکلتے جائیے، محاسبہ کریے، آپ سروے کریے مارکیٹ کا، کتنے مسلمان دکان اور تاجر ہوں گے جو آپ کو سود خور نظر آئیں گے، فائنانس سے پیسہ لے کر کے اپنی بنڈیاں چلائیں گے، فائنانس سے پیسہ لے کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ پاگل بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں دھن کی دھن میں باولے ہو رہے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باولا کر کے انہیں اٹھائے گا، پاگل کر کے اٹھائے گا۔ جس کے پاس پیسہ جمع ہے وہ سود پر دے رہا ہے، بیعت پر دے رہا ہے، مٹی پر دے رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ گھر بیٹھے ہمارے پیسے ڈبل ہو رہے ہیں، گھر بیٹھے ہمیں کمائی ہو رہی ہے، کوئی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ حرام کمائی ہے، یہ حرام کمائی ہے۔ اگرچہ کہ اس حرام کمائی کے ذریعے آپ 1 روپیہ کماتے ہو یا 1,00,000 روپیہ کماتے ہو، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ لہٰذا سود خور کو روز قیامت پاگل بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوں گے جس کو جانوروں نے کھا لیا، اللہ رب العالمین جانوروں کے پیٹ سے انہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور جن لوگوں کو لوگوں نے جلا کر کے راکھ کر دیا، یہ جل گئے اور پانی میں ان کی راکھ کو بہا دیا، یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ ان کو جلانے کا مقصد یہی بتلاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو جلا دیا، ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا اور یا پھر ہوا میں اڑا دیا، اب کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین دوبارہ ان کی راکھ کو جمع کرے گا۔ پھر چاہے سمندر نے اسے بہا دیا ہو یا ہواؤں نے اس کو بکھیر دیا ہو، اللہ رب العالمین قادر ہے اس راکھ کو جمع کر کے ان کے اجسام کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اسی طرح جس کسی کو جانور یعنی مچھلی نے نگل لیا، وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے گا، جس کو شیر نے نگل لیا وہ شیر کے پیٹ سے نکلے گا۔ محض جانوروں کو جس کو جانوروں نے کھا لیا وہ جانوروں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کے روز بعض لوگ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ جب اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جنہوں نے میرے ذکر سے غفلت اختیار کی، روز قیامت ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں ان کی معیشت تو تنگ ہوگی ہی، لیکن قیامت کے دن بھی انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں بینا تھی، آج کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آخرت میں میں نے تجھے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم جو اعراض کر رہے ہیں، اپنی دنیا میں مگن مست ہے، اپنی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کب تک زندہ رہنے والے ہیں؟ آپ کی زندگیاں کب تک ہیں؟ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ امت محمدیہ کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی 70 سے بہت کم ہی ہے جو تجاوز کرتے اور کوئی ہے جو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ کب تک زندہ رہیں گے آپ؟ اس کے بعد کی جو ابد الآباد کی زندگی ہے اس میں اللہ کی ناراضگی مول رہے ہیں آپ، اس میں اللہ کی قہر مول رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کا عذاب مول رہے ہیں آپ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر کے، نمازوں سے غفلت اختیار کر کے، تلاوت قرآن مجید سے غفلت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے غصے اور غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ تمہیں ہم قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ لمن الملک اليوم، اس دن کا مالک کون ہے؟ وہی اللہ ہے جس کو تم دنیا میں بلایا کرتے تھے، وہی اللہ ہے جس کو تم دنیا میں یاد نہیں کیا کرتے تھے، وہی اللہ ہے جو تمہیں قیامت کے دن نجات دے سکتا ہے۔ لیکن وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا، جاؤ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ حالانکہ بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کر چکا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو دنیا میں بھلا دیا، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بلانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض عورتیں ہوں گی جو قبر سے اٹھائی جائیں گی تو وہ اپنے جسم کو نوچ رہی ہوں گی، اپنی کھالوں کو کھینچ رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں نوحہ کیا کرتی تھی، میتوں پر رویا کیا کرتی تھی، میتوں پر گریبان پھاڑا کرتی تھی، میتوں پر میت کی اچھائی کو زبردستی بیان کیا کرتی تھی اور بڑی بڑی آوازوں سے رویا کرتی تھی۔ آج ہماری ماں بہنوں کا لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، بے دینی کی بنا پر یہی معاملہ ہر گھر میں نظر آتا ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو بڑی بڑی آوازوں سے رونا، اللہ تعالیٰ کو کوسنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کرنا، یہ ہماری ماں بہنوں کا معمول بن چکا ہے۔ روز قیامت ایسی عورتیں اپنے جسم اور اپنے کھال کو کھینچتی ہوئی جو ہے اٹھے گی۔ یہ حال ہے لوگوں کا، روز قیامت قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جب اٹھیں گے ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ یہ صرف باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ غوث کے دامن کو پکڑ کر کے مچل جائیں گے، فلاں کے دامن کو پکڑ کر کے بخشوا لیے جائیں گے۔ کوئی کسی کا دامن پکڑ کر کے نہیں بخشوایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ برہنہ اٹھائے گا، مادرزاد ننگا اٹھائے گا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو ویسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پہنائے گا۔ اس بات کو سن کر آج ہماری ماؤں کے اندر غیرت نہیں ہے، آج ہماری ماؤں کی نگاہوں میں حیا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ کیا مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے میدان حشر میں؟ کہا ہاں عائشہ، مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے میدان حشر میں۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ پھر تو اس وقت عورتیں حیا سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اے عائشہ، لوگوں کو اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ کسی کو اٹھا کر کے اپنی نظریں دیکھے؟ ہر کوئی وحشہ وحشی کے عالم میں ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی عذاب سے جھوج رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کی تپش، اس کی سختی اتنی بڑی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے آج سورت ہم سے 9 کروڑ اور سمتنگ دوری پر ہے، 9 کروڑ 25 ہزار فاصلے پر دوری ہے، لیکن پھر بھی اس کی گرمی، اتنی تپش، اس کی شدت معلوم ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں موسم گرما میں۔ لیکن قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج کی تپش جب زمین پر پڑے گی وہ زمین گرم ہو جائے گی، اور انسان اس گرمی کی وجہ سے پسینے میں شدت میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے سبب کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کوئی غوطے لگا رہا ہوگا پسینوں کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، اتنا آرام دہ دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، آج دن اور رات کو ملا لیں تو 24 گھنٹے کا دن بنتا ہے، 24 گھنٹے کا دن بنتا ہے، چاہے موسم سرما ہو، گرما ہو یا بارش ہو، دن تو 24 گھنٹے کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب گرما کا موسم آتا ہے تو یہی 12 گھنٹے نہیں گزرتے ہیں، دن بڑا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے دن ہمیں بڑا نظر آتا ہے، حالانکہ اتنا ہی وقفہ ہے، 24 ہی گھنٹے ہیں، اس کے باوجود بھی دن جلدی نہیں گزرتا۔ اب بتائیے 50,000 سال کا دن ہوگا، کیسے وہ دن گزرے گا؟ اس دنیا میں تو رشتے ہیں، بہت سارے سائے ہیں، اس دن سایہ بھی نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ زمین جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کہہ دیا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ نہ یہ زمین ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ شجر ہوگا، نہ حجر ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی جو آج نظر آ رہی ہے۔ کیوں بدلا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کی حکمت پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین کو کیوں بدل رہا ہے، اس آسمان کو کیوں بدل رہا ہے؟ میدان حشر یہ زمین پر بھی تو قائم ہو سکتا تھا۔ ایک نکتہ یہاں ملحوظ فرمائیے، کیونکہ یہ زمین اب اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے، اور یہ آسمان اس لائق نہیں کہ اس کو زندہ رکھا جائے، اس کو قائم رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ زمین تھی جس کے اوپر مورتیوں کو پوجا گیا تھا، یہی وہ زمین تھی جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدے ہوا کرتے تھے، وہی آسمان تھا جس کے سائے میں لوگ غیر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین شرک کو اتنا ناپسند کرتا ہے، اپنے علاوہ سے غیر اللہ کی عبادت کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اس نے اس زمین کو دوسری زمین سے اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا۔ کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ نہیں میرے بھائیو، جس کے پیچھے چھپ جائے یا جس کے سائے تلے ہم چھپ جائے، سوائے وہ سائے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے احادیث میں ارشاد فرمایا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جب اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، اور اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو سمائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ سب سے پہلی چیز الامام العادل، انصاف پسند حکمران، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند امیر، انصاف پسند حکمران، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ پائیں گے۔
جو لوگوں کے چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، جو حق بات کہتے ہیں اگرچہ کہ ان کے نظما، ان کے اصحاب، ان کے اراکین شورا، ان کے مجالس شورا اگرچہ کہ کچھ بھی سمجھے، حکمران، اقتدار پر رہنے والے، منصب پر رہنے والے، عہدے پر رہنے والے، امیر، حکمران، یہ سارے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے حقدار ہیں، لیکن کب؟ جب انصاف سے کام لیں گے، جب انصاف سے فیصلے کریں گے، لوگوں کے چہرے دیکھ کر نہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے فیصلے نہیں، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے فیصلے نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھتے ہوئے، آخرت کی فکر رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ جب کام لیں گے، اللہ رب العالمین ایسے انصاف پسند امیر کو، ایسے انصاف پسند بادشاہ کو کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، تلاشا جائے گا ایسے نوجوان کو قیامت کے دن جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر، فحاشی والی دنیا میں رہ کر، زیب و زینت والی دنیا میں رہ کر، جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، جہاں ہر طرف شراب ہی شراب ہے، جہاں ہر طرف شباب ہی شباب ہے، جہاں دیکھو گناہگاری کی دنیا ہے، اس دنیا میں رہ کر جس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاری، روز قیامت ایسے نوجوان کو بلایا جائے گا اور عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا نوجوان جس کو کسی عورت نے غلط کام کے لیے بلایا ہو، اگرچہ کہ اس کے پاس حسن ہے، جمال ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اپنے مال کے تحت، اپنے حسن کے ذریعے کسی غلط کام کے لیے بلائے، اور نوجوان کہے، اور وہ آدمی کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے آدمی اور ایسے نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ وہ دو آدمی جو ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور بچھڑتے ہیں تو اللہ کے لیے، دیگر الفاظ میں دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ آج ایسی دوستیاں روئے زمین پر نہیں دیکھی جاتی جو اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ مال کے لیے کی جانے والی دوستیاں بہت ہیں، تجارت کی غرض سے کی جانے والی دوستیاں بہت ہیں، رشتہ داروں کی ہوئی رشتہ داری کی وجہ سے کی جانے والی دوستیاں بہت ہیں، لیکن اللہ کی خاطر دوستی کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر دوستی اسی لیے کہ آپ اسے دین کی دعوت پیش کر سکے۔ دوست ایسا ہو جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، دوست ایسا ہو جس کو دیکھ کر آخرت کی یاد آئے، دوست ایسا نہ ہو جو آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جائے، دوست ایسا نہ ہو جو آپ کو نمازوں سے ہٹا کر دنیا پرست بنا دے، تجارت پرست بنا دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ ایسا دوست نہیں کہلاتا۔ تو رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، کہ دو آدمی جو ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کی خاطر اور دشمنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اور اسی طرح ورجل تصدق بصدقۃ حتی لا تعلم الشمال ما تنفق بیمینہ، کہ ایک آدمی ایسے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں نے کیا دیا۔ سبحان اللہ، کون ہیں ایسے لوگ جو چھپا کر کے صدقہ کرنے والے؟ آج ہے لوگ تو لوگوں کو دیکھ کر کے صدقہ کرتے ہیں، میڈیا پر آئے اسی لیے صدقہ کرتے ہیں، نیوز پیپر پر آئے اسی لیے صدقہ کرتے ہیں۔ کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، وہ اس عرش کے سائے گن نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، یا سامنے والے کی مصیبت دور ہو جائے، سامنے والے کی پریشانی دور ہو جائے، سامنے والے کا چہرہ خوش ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے، اسی لیے مدد نہیں کی جاتی۔ آج مدد اسی لیے کی جاتی ہے کہ میرا نام نیوز پیپر میں آئے یا میڈیا میں آئے۔ تو ایسا آدمی جو چھپا کر کے صدقہ کرے وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اسی طرح وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، کہ ایک آدمی، ایک بندہ اللہ رب العالمین کا تنہائی میں یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ایسا بندہ بھی کل روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائے گا۔ تو یہ لوگ ہوں گے جس کو اللہ رب العالمین روز قیامت جب کوئی عرش کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سائے کا انتظام تو ہو گیا لیکن شدت کی پیاس لگی ہے، کہاں جائیں گے؟ کیونکہ نہ دنیا ہے، نہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یاجوج و ماجوج نے سارا سمندر کا پانی پی کر کے ختم کر دیا، اب پانی کہاں ہے؟ پیاس کیسے بوجھے؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور انتظام کیا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے مجھے خیر کثیر سے نوازا، اور روز قیامت ایک حوض اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے جس کو حوض کوثر کہا جائے گا، اور میں اس حوض پر دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی آئیں گے اور اس سے پئیں گے، لیکن ایک طبقہ آئے گا جو اس حوض کی طرف آگے بڑھے گا، لیکن فرشتے اسے مار مار کر کے بھگا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا اے فرشتوں، یہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امتی ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، انہیں کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، انکا لا تدری من احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے دین کے اندر نت نئے چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا، بہت ساری بدعت و خرافات کو ایجاد کر دیا تھا، آپ کے دین کے چہرے کو بدل دیا تھا۔ جس دین کو آپ نے خون پسینے سے سینچا، آپ کے صحابہ نے اپنی جانوں کو دے کر کے سینچا، اپنے مال کو دے کر کے سینچا، اس دین کے چہرے کو آپ کی امتیوں نے جو ہے بدل دیا، جس کو ہم مار کر کے بھگا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے تو اپنے امتیوں سے کہیں گے جو بدعات و خرافات کرتے ہیں، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ میرے بھائیوں، کیا آج دن میں بدعات نہیں ہے؟ نیک کاموں کے نام پر بہت سارے بدعات و خرافات کو انجام دیا جا رہا ہے۔ یہی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، جس میں کچھ دن آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن منایا جائے گا۔ اللہ اکبر! میلاد یعنی ولادت کا دن، یعنی برتھ ڈے منایا جائے گا، جس اسلام نے غیروں کی مشابہت سے منع کیا اور کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ اپنے نبی کا برتھ ڈے منانے والے، اپنے نبی کا میلاد منانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی تک انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ نبی کا میلاد منایا جائے۔ اور کس طریقے سے میرے بھائیوں اسلام کو ذلیل کیا جا رہا ہے، سڑکوں پر اسلام کی عزت اتاری جا رہی ہے، ڈی جے لگا کر نبی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ناچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے کیک کاٹ کر کیک پر نبی کا نام لکھ کر اسے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! العیاذ باللہ! اتنی بدعت اور خرافات، اور اس کو نیکی کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ لاکھوں کا مال اپنا اس پر خرچ کر رہے ہیں، 12 دن 12 مختلف جگہوں پر جلوس ہوتے ہیں، یہ سارا مال خرچ ہو رہا ہے اسی لیے کہ یہ نیک کام ہے، جبکہ یہ بدعات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے اس کو ضروری سمجھا۔ تم کیا نبی سے محبت کرتے ہو؟ تم کیا نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو؟ نبی سے محبت تو ابوبکر صدیق نے کی تھی، نبی سے محبت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، عثمان و علی طلحہ و زبیر نے کی تھی۔ بتائیے صحابہ یا آل بیت یا ائمہ کرام نے کسی نے عید میلاد النبی منایا ہو تو ہم منائیں؟ میرے بھائیوں، یہ بدعاتی، یہ بدعات اور خرافات کو انجام دینے والے روز قیامت اللہ رب العالمین انہیں نبی کے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں فرمائے گا۔ لہذا یہ بدعات ہے، کھلی بدعات ہے، 6 صدی یا 8ویں صدی کے بعد ایجاد ہونے والی یہ بدعات ہے، جس کو نہ صحابہ کرام نے عمل کیا، جس پر نہ ائمہ نے عمل کیا۔ آپ جس امام کو ماننے والے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے، اور آپ 12 ربیع الاول کو مناتے ہو۔ بتائیے اگر آپ پوری مسائل میں جس کو اپنا امام مناتے ہیں، مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے برتھ ڈے منایا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میلاد منائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جلسے جلوس من نکالے ہو اس طریقے سے جیسے تم نکالتے ہو آج، میرے بھائیوں یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قیامت کی ان ہولناکیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے اندر جگہ پانے کی کوشش کریں، اس کے اعمال کرتے جائیں جس اعمال سے خوش ہو کر اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، سنتوں پر ہماری موت ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔